ہم تو حضور کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں اللہ حاضر ناظر۔ حضور اپنے قبر میں روضہ اقدس میں زندہ ہے لیکن یہاں موجود نہیں ہے۔ مولوی عتیق الرحمان اگر مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے اس کا عقیدہ۔ لیکن جو بریلوی علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور یہاں موجود ہیں، دم بدم پڑھو درود، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، جو ہر جگہ پیغمبر دو عالم کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں حضور کی موجودگی میں، تو یہ حضور کی توہین اور حضور کی گستاخی ہے کہ نہیں؟ یہ ادب ہے۔ ایک بندہ ہے پوری تاریخ اسلام میں جب پیغمبر دو عالم جا نہیں سکے، بیمار ہیں، اٹھنا چاہا، اٹھ نہیں سکے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، پھر بے ہوش ہو گئے، پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یا رسول اللہ ابھی نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے کون؟ تو سرور دو عالم نے ایک بندہ ہے جس کے بارے میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو حکم دو وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ نعرہ تکبیر، آج نعرہ ختم نبوت، آج نعرہ ختم نبوت، خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر، خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر، امام اول سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ بھائی عبدالجبار صاحب، ابھی چند دن پہلے ایک بندے نے یہ کہا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ اور حضرت معاویہ کے دوسرے بھائی ایک اونٹ پر سوار جا رہے تھے، ایک بات کہی تو میں نے اس پہ کہا کہ اونٹ پر صحابی جا رہا ہو، جس کے صحابی ہونے کی پیغمبر دو عالم نے فتح مکہ پہ موقع پر سند دے دی ہو، اعلان کر دیا، وہ صحابی جا رہا ہو، اونٹ چل رہا ہے، اس اونٹ کے ارد گرد 100 کتے بھونک رہے ہوں، 500 کتے بھونک رہے ہوں، ہزاروں کتے بھونک رہے ہوں، وہ کتے بھونک بھونک کر اپنے سر دیواروں کے ساتھ پٹک پٹک کر مر جائیں گے، محمد کے صحابہ کا ایک بال بھی بیکا نہیں۔